بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أما بعد. عزیز طلب، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 50 ہے، اور یہ سبق جنس ظہور العیب فی الثمر او البیض بعد الکسر کے متعلق ہوگا، اور کتاب کی عبارت ومن اشترى بیضا او بطیخا سے لے کر الجمع بین العبد والحر تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، التسلیط فی ملک الغیر لا يعتبر، ملک غیر میں تسلیط کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص آتا ہے دکاندار کے پاس اور کہتا ہے تربوز کاٹ کے دے دیں یا خربوز کاٹ کر کے دے دیں، تو دکاندار اگر کاٹتا ہے تو کاٹنے کے بعد دکاندار قائل سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو خریدنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر دکاندار نے چونکہ اپنی مملوکہ چیز کو کاٹا ہے اور قائل کی تسلیط کا غیر مملوک ہونے کی وجہ سے کوئی اعتبار نہیں ہے، لہذا اس فعل کا نفع اور نقصان دکاندار کے پاس ہی لوٹے گا۔ اسی طرح اگر دکاندار کے پاس پیکنگ میں کوئی چیز ہے، کوئی شخص آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کھول کر دکھائیں، دکاندار اگر کھول کر دکھاتا ہے تو ابھی دکاندار اس پر یہ الزام نہیں کر سکتا کہ آپ کو خریدنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ میں نے آپ کے کہنے پر کھولا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سے کہتا ہے کہ یہ میری گاڑی، یہ جو آپ کی گاڑی ہے اپنی، یہ جلائیں یا پانی میں گرائیں، ضائع کر دیں، وہ شخص اگر ضائع کرتا ہے تو کہنے والے پر کوئی تاوان نہیں آئے گا، اس لیے کہ ان کے کہنے کی وجہ سے انہوں نے اپنی مملوکہ چیز جلائی ہے اور یہ تسلیط فی ملک الغیر ہے، لہذا قائل کی تسلیط کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور مالک کا جو تصرف ہے، مالک نے جو اپنی گاڑی جلائی ہے یا ضائع کی ہے، تو یہ جو تسلیط ہے یہ جب غیر معتبر ہوا تو محض صرف اس کا اپنا فعل بچا، اپنا تصرف بچا، اور اس تصرف کا نفع اور نقصان اسی مالک کی طرف لوٹ کے جائے گا۔ اصل نمبر 2، المال هو ما يكون منتفعا به في حالت الاختیار، مال وہ ہوگا کہ جو قابل انتفاع ہو حالت اختیار میں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے حالت اضطرار میں نفع اٹھایا جا سکتا ہے، مثلا شراب ہے یا خنزیر ہے، اگر کوئی شخص مر رہا ہے تو بقدر ضرورت وہ نفع اٹھا سکتا ہے، لیکن وہ چونکہ حالت اضطرار میں ہے اس لیے وہ مال نہیں ہوں گے۔ مال صرف وہی ہوگا جو قابل انتفاع ہو حالت اختیار میں۔ اصل نمبر 3، انما المعتبر فی المبیع ما به المالیت، کہ مبیع میں اس چیز کا اعتبار ہوتا ہے جس پر مالیت کا دار و مدار ہے، یعنی جس چیز کی وجہ سے مالیت بڑھتی یا گھٹتی ہے اس کا اعتبار ہے۔ مثلا اخروٹ ہے تو اخروٹ میں جو مقصودی چیز ہے وہ مغز ہے نہ کہ چھلکا، لہٰذا مغز کا اعتبار کیا جائے گا نہ کہ چھلکے کا۔ اصل نمبر 4، الحرج مدفوع شرعا، کہ حرج یہ شرعا مدفوع ہے۔ اصل نمبر 5، حدوث العیب عند المشتری یمنع الرد، کہ مشتری کے پاس اگر مبیع میں کوئی نیا عیب پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے مشتری مبیع واپس نہیں کر سکتا۔ اصل نمبر 6، یدفع الضرر عن الجانبین بقدر الامکان، کہ متعاقدین میں سے ضرر کو بقدر الامکان دور کیا جائے گا۔ اور اصل نمبر 7، اشتراط القبول فی غیر المبیع القبول فی المبیع مفسد للعقد، غیر مبیع کے قبول کو شرط قرار دینا مبیع کے قبول کے لیے یہ مفسد للعقد ہے، اس سے عقد فاسد ہو جاتا ہے، یہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں اور انشاءاللہ سبق میں بھی اس کی تطبیق ہوگی۔ اصل نمبر 8، القلیل قد یعفى عنہ دفعا للحرج او للعرف، کہ قلیل یہ بسا اوقات اس سے عفو کیا جاتا ہے، معاف کیا جاتا ہے حرج کو دور کرنے کے لیے یا لوگوں کی عرف و عادت کی بنا پر۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف۔ تو جنس ہے ظہور الفساد فی الثمر او البیض بعد الکسر، کہ میوہ جات یا انڈوں میں توڑنے کے بعد کوئی عیب ظاہر ہو، فساد ظاہر ہو، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس جنس کو ہم نے 3 فصول میں تقسیم کیا ہے، جن میں سے 2 فصول کی پھر ذیلی 2 اوضاع بنائی ہے۔ فصل نمبر 1، فساد الجمیع، کہ کل مبیع میں فساد ہو، تو اس کی 2 وجہ ہیں۔ ينتفع به، کہ فساد کے ہوتے ہوئے بھی اس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے، تو اس صورت میں مشتری رجوع بالنقصان کرے گا۔ لا ينتفع به، دوسری وجہ ہے کہ سرے سے اس مبیع سے نفع نہیں حاصل کیا جا سکتا، تو اس صورت میں بے باطل ہے اور مشتری کل ثمن پر رجوع کرے گا، باعث کل ثمن واپس لے لے گا۔
فصل نمبر 2، فساد القدر القلیل الذی لا یخلو عنہ المبیع عادتا، کہ فساد تو ہو لیکن اتنا کم ہو کہ عموماً مبیع اتنے فساد سے خالی نہ ہوتا ہو اور لوگ عادتاً اس کا اعتبار نہ کرتے ہو، تو اس صورت میں مشتری نہ تو رجوع نقصان کرے گا اور نہ ہی مبیع واپس کرے گا۔ فساد البعض الکثیر، کہ فساد ہو بعض میں ہو لیکن وہ بعض صحیح سلامت کے بنسبت زیادہ ہو، مثلا 100 اخروٹ ہے تو ان اخروٹوں میں سے 60 جو ہے وہ ان میں فساد ہو اور 40 بالکل صحیح سالم ہو۔ تو اس کی دو وجہ بنائی ہے۔ وجہ نمبر 1 کہ وہ جو 60 اخروٹ خراب ہے اس سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے، تو اس صورت میں مشتری رجوع نقصان کرے گا، اور اگر بالکل اس سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا تو جو صحیح سلامت ہے یعنی 40 اس میں بے فاسد، اور جس سے بالکل نفع نہیں اٹھایا جا سکتا جو کہ 60 ہے تو اس میں بے باطل ہے۔ آتے ہیں عبارت کی طرف، قال ومن اشترى بيضا او بطيخا او قثاء او خيارا او جوزا فكسره فوجده فاسدا فإن لم ينتفع به رجع بالثمن كله لأنه ليس بمال فكان البيع باطلا ولا يعتبر في الجوز صلاح قشره على ما قيل لأن ماليته باعتبار اللب۔ اور جس شخص نے انڈا، خربوزہ، ککڑی، کھیرا یا اخروٹ خرید کر توڑا اور فاسد پایا تو اگر وہ بالکل قابل انتفاع نہیں ہے تو مشتری کل ثمن پر رجوع کرے گا، اس لیے کہ یہ مال نہیں ہے لہٰذا بے باطل ہوگی۔ اور اخروٹ میں اس کے چھلکے کی صلاح کا کوئی اعتبار نہیں ہے جیسا کہ کہا گیا ہے، اس لیے کہ اخروٹ کی مالیت مغز کے اعتبار سے ہے۔ اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ مال وہ ہوتا ہے کہ جس سے حالت اختیار میں نفع حاصل کرنا ممکن ہو، قابل انتفاع ہو۔ تو حالت اختیار سے شراب، خنزیر وغیرہ نکل گئے کہ ان سے بھی نفع حاصل کرنا جائز ہوتا ہے لیکن وہ حالت اضطرار میں ہے، اور جو چیز ایسی ہو کہ جس سے حالت اختیار میں بھی نفع حاصل کرنا ممکن نہ ہو تو وہ مال نہیں ہے۔ اور یہ یاد رہیں کہ بے صرف اور صرف مال پر وارد کی جا سکتی ہے، غیر مال پر وارد نہیں ہو سکتی۔ تو ابھی آتے ہیں عبارت کی طرف۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے میوجات کے قبیل میں سے کوئی چیز خریدی یا سبزیوں میں سے خریدی یا انڈے خریدے یا اخروٹ بادام وغیرہ خریدے اور خریدنے کے بعد توڑے اور پھر معلوم ہوا کہ تو بالکل قابل انتفاع نہیں ہے فساد کی وجہ سے، تو اگر یہ قابل انتفاع نہیں ہے تو یہ مال نہیں رہے۔ اور ہم بتا چکے ہیں کہ بے صرف اور صرف مال پر ہی وارد کی جا سکتی ہے، تو یہ جب مال نہ رہے یہاں پر بے باطل ہے، اور جب بے باطل ہو اس صورت میں مشتری کل ثمن پر رجوع کرتا ہے۔ اگلا مسئلہ صاحب ہدایہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ بعض مشائخ نے فرمایا کہ جس علاقے میں اخروٹ کے چھلکوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو، مثلا لکڑی کے طور پر استعمال ہوتے ہو، تو اس صورت میں بے جو ہے وہ صرف مغز میں باطل ہوگی اور جو چھلکا ہے اس میں بے فاسد ہوگی، جیسا کہ ہم پہلے اصل پڑھ چکے ہیں۔ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جوس پر، اخروٹ پر جو بے وارد کی جاتی ہے اس میں مقصود چونکہ مغز ہوتا ہے لہٰذا چھلکے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اگرچہ اس علاقے میں کیوں نہ ہو کہ جہاں پر یہ چھلکا استعمال کیا جاتا ہو۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وَإِن كَانَ يَنْتَفِعُ بِهِ مَعَ فَسَادِهِ لَمْ يَرُدَّهُ لِأَنَّ الْكَسْرَ عَيْبٌ حَادِثٌ ولكنه يرجع بنقصان العيب دفعا للضرر بقدر الإمكان، وقال الشافعي رحمه الله تعالى يرده لأن الكسر بتسليطه، قلنا التسليط على الكسر في ملك المشتري لا في ملكه فصار كما إذا كان ثوبا فقطعه۔ اور اگر مبیع قابل انتفاع ہو فساد کے ہوتے ہوئے تو مشتری واپس نہیں کرے گا، اس لیے کہ توڑنا یہ عیب حادث ہے، لیکن مشتری رجوع نقصان کرے گا ضرر کو دور کرتے ہوئے جتنا ممکن ہو۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واپس کرے گا اس لیے کہ توڑنا بائی کی تسلیط سے ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ توڑنے پر تسلیط مشتری کی ملکیت میں پایا گیا ہے نہ کہ بائی کی ملکیت میں، لہٰذا یہ اس کپڑے کی مانند ہوا جسے کاٹا ہو۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ذکر کردہ اشیاء میں سے کوئی چیز خریدی گئی، خریدنے کے بعد مشتری نے وہ چیز کاٹی اور پھر معلوم ہو کہ اس میں تو فساد ہے یا کوئی عیب ہے، لیکن اس فساد اور عیب کے ہوتے ہوئے بھی یہ قابل انتفاع ہے، تو اس صورت میں مشتری رجوع نقصان کرے گا یا مبیع واپس کرے گا، یہ مسئلہ مختلفی ہے احناف اور شوافع کے مابین۔
احناف کے ہاں مشتری کو رد کا حق حاصل نہیں ہے، مبی واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ مشتری کی ملکیت میں اس میں عیب حادث پیدا ہوا ہے جو کہ کسر ہے، توڑنا ہے۔ تو ابھی اگر مشتری مبی واپس کرے گا، اس میں بائع کا ضرر ہے بئی طور کہ یہ مبی اس کی ملکیت سے عیب کسر سے سلیم نکلی تھی، ابھی اگر واپس ہوگی تو اس عیب کے ساتھ واپس ہوگی، اس میں چونکہ بائع کا ضرر ہے لہذا مشتری کو اس کا حق نہیں دیا جائے گا۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس میں مشتری کا بھی ضرر ہے بئی طور کہ اس کو فاسد اور خراب چیز مل رہی ہے۔ تو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ یہاں پر مشتری کو ضرر ہے لیکن اس ضرر کا دفع کرنا وہ ممکن ہے کہ وہ اس ضرر اور عیب کے بقدر بائع پر رجوع کریں اور اس بقدر وہ بائع سے ثمن واپس وصول کریں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مشتری کو یہاں پر رد کا حق حاصل ہے، مبی واپس کر سکتا ہے، کیونکہ جو عیب پیدا ہوا ہے کسر کا وہ بائع کی تسلیط سے ہوا ہے، تو اس میں مشتری کا کوئی قصور نہیں ہے، لہٰذا مشتری کو واپس کرنے کا حق حاصل ہے۔ احناف کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں پر اگرچہ بائع کی طرف سے تسلیط پایا گیا ہے لیکن وہ ملک مشتری میں ہوا ہے نہ کہ ملک بائع میں، اور کسی غیر کے، جیسے کہ ہم ضابطے میں پڑھ چکے ہیں کہ غیر کی ملکیت میں تسلیط کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ یہاں پر جب بے ہوئی بعد انعقاد البیع، وہ چیز جو ہے بائع کی ملکیت سے نکل کر مشتری کی ملکیت میں داخل ہوئی ہے، اور یہ جو کسر ہے، توڑنا ہے، یہ مشتری کی ملکیت میں ہوئی ہے اور غیر کی ملکیت میں تسلیط کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، لہٰذا یہ اس کپڑے کی مانند ہوا کہ مشتری نے خریدا، خریدنے کے بعد کاٹا اور پھر معلوم ہوا کہ اس میں کوئی عیب ہے، تو جس طرح اس صورت میں اتفاق مشتری رجوع بالنقصان کرتا ہے، رد نہیں کر سکتا، اسی طرح یہاں پر بھی اس مسئلے میں بھی رجوع بالنقصان کرے گا، کپڑا واپس نہیں کرے گا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، وَلَوْ وَجَدَ الْبَعْضَ فَاسِدًا وَهُوَ قَلِيلٌ جَازَ الْبَيْعُ اسْتِحْسَانًا لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ قَلِيلٍ فَاسِدٍ وَالْقَلِيلُ مَا لَا يَخْلُو عَنْهُ الْجَوْزُ عَادَةً كَالْوَاحِدِ وَالْإِثْنَيْنِ فِي الْمِئَةِ وَإِنْ كَانَ الْفَاسِدُ كَثِيرًا لَا يَجُوزُ وَيَرْجِعُ بِكُلِّ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَالِ وَغَيْرِهِ فَصَارَ كَالْجَمْعِ بَيْنَ الْحُرِّ وَعَبْدِهِ۔ اور اگر بعض مبی کو فاسد پایا حالانکہ وہ قلیل ہو تو بے جائز ہے استحساناً، اس لیے کہ عموماً مبی فساد قلیل سے خالی نہیں ہوتا، اور قلیل یہ ہے کہ جس سے اخروٹ عادتاً خالی نہیں ہوتے، جیسا کہ 100 میں سے 1-2، اور اگر فاسد زیادہ ہو تو جائز نہیں ہے اور مشتری بکل ثمن رجوع کرے گا، اس لیے کہ بائع نے مال اور غیر مال کو جمع کیا ہے، لہٰذا یہ آزاد اور غلام کو جمع کرنے کی مانند ہوئے۔ وَلَوْ وَجَدَ الْبَعْضَ فَاسِدًا، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر فساد بعض مبی میں ہو تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہے، یا تو وہ فساد قلیل میں ہوگا یا کثیر میں ہوگا۔ اگر قلیل میں ہے تو اس صورت میں بے جائز ہو جائے گی، اس قلیل کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ ہم پہلے ضابطہ بیان کر چکے ہیں کہ قلیل سے عفو کیا جاتا ہے لوگوں کی عرف و عادت کی وجہ سے یا جو ہے دفع حرج کے لیے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ قلیل اور کثیر میں حد فاصل کیا ہے، تو صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ جس فساد اور عیب سے عموماً مبی خالی نہ ہو وہ قلیل ہے، اور بصورت دیگر وہ کثیر تصور ہوگا، جیسے کہ 100 اخروٹوں میں سے 1-2 یا 3 کا خراب ہونا۔ وَإِنْ كَانَ الْفَاسِدُ كَثِيرًا، یہ دوسری صورت ہے کہ اگر فساد جو ہے یہ کثیر میں ہے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہے۔ ایک یہاں پر صاحب ہدایہ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ کثیر مثلاً 100 اخروٹ ہیں، تو ان 100 اخروٹوں میں سے 60 اخروٹ میں خرابی ہے اور 40 صحیح ہے، تو وہ خرابی اگر ایسی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے مبی قابل انتفاع نہ ہو تو اس صورت میں بے کل میں فاسد ہوگی، باطل ہوگی، کیونکہ مال اور غیر مال کو جمع کیا ہے، تو مال اور غیر مال کو اگر جمع کیا جائے تو اس صورت میں بے فاسد ہوتی ہے، جیسا کہ غلام اور آزاد کو جمع کیا جائے یا میتہ اور شاۃ مذبوحہ کو جمع کیا جائے، تو جیسا کہ اس صورت میں بے باطل ہے، ایسی ہی اگر یہ 60 اخروٹ بالکل قابل انتفاع نہیں ہے تو اس صورت میں بھی باطل ہوگی۔ اور اگر یہ 60 جو ہے اس میں فساد تو ہے لیکن اس فساد کے ہوتے ہوئے بھی قابل انتفاع ہے، تو اس صورت میں مشتری
ان 60 اخروٹوں میں اسی کی بقدر رجوع بالنقصان کر لے گا اور اسی کی بقدر مشتری سے یہ ثمن وصول کر لے گا، اور باقی میں تو بے ویسے بھی درست ہے۔ ابھی رجوع بالنقصان کا طریقہ کیا ہے تو یہ پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ ان 60 اخروٹوں کی جو صحیح سلامت اخروٹ ہے، یعنی اس عیب کے بغیر قیمت لگائی جائے گی، مثلا وہ 100 روپے ہیں، اور اس عیب کے ساتھ بھی اس کی قیمت لگائی جائے گی، مثلا وہ 80 روپے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے 20 روپے کا، تو اس پر مشتری رجوع بالنقصان کر لے گا۔ آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔